یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی سواری کے اوپر سے گر گئے تھے اور اوپر سے گر کر اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسلوہ بماء وصدر، اس کو پانی اور بیر کے پتوں کے ساتھ غسل دو، اور فرمایا ولا تحنطوہ، اس کو خوشبو نہ لگاؤ، ولا تخمروا رأسہ، اور اس کا سر نہ ڈانفو۔ فرمایا وکفنوہ فی ثوبیہ، اس کے دونوں کپڑوں میں کفن پہناؤ، یعنی جو احرام کی 2 چادریں ہیں انہی 2 چادروں کو اس کے لیے کفن بناؤ، اس کو نہ خوشبو لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈانپو، کیونکہ احرام کی حالت میں سر نہیں ڈانپا جاتا، احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائی جاتی۔ فرمایا فإنہ یأتی یوم القیامۃ ملبیا، کیونکہ قیامت کے دن جب اٹھ کر آئے گا تو یہ تلبیہ پڑھتا ہوا آئے گا، یعنی جس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث سے ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میت اگر احرام کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی شخص احرام کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کو اسی احرام کی حالت میں رکھنا چاہیے، اس کے جسم کو بیر کے پتوں کے ساتھ اور پانی کے ساتھ غسل دینا چاہیے، خوشبو والے صابن کے ساتھ یا جسم کے اوپر خوشبو لگانا یہ نہیں چاہیے، اور اسی طرح جو اس کے احرام کے کپڑے ہیں انہی کپڑوں میں اس کو کفن دینا چاہیے اور اس کے سر کو نہیں ڈانپنا چاہیے۔ دوسرا، اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو جس حالت میں موت واقع ہوتی ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا، تو انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس کو موت کی تیاری رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ وہ اس بات کو پسند کریں کہ اس حالت میں اگر مجھے موت آئے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ تو ایسے حالت میں جب انسان کو موت آتی ہے، جب وہ اللہ کی اطاعت میں ہوگا، قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اسی حالت میں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کی حالت میں اس کو موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے ہوئے وہ اسی حالت میں ہوگا جو اس کے مرنے کی حالت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ اور اس حال میں ہم سے اللہ تعالیٰ جان لے جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہم مصروف عمل ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔